بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نکرہ کو مبتدا بنانے کے حوالے سے سنا تھا۔ آج ہم اس کی مثالیں ترکیبوں کی صورت میں حل کریں گے۔ پہلی صورت یہ تھی نکرہ کو مبتدا بنانے کی کہ نکرہ جب موصوف ہو کسی صفت کے ساتھ تو پھر اس کو مبتدا بنانا جائز ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خیر من مشرک۔ دیکھیں اس کے اندر جو ہے یہ عبد النکرہ ہے، لیکن پھر بھی مبتدا بن رہا ہے۔ کیوں مبتدا بن رہا ہے؟ کیونکہ مومن کی صفت کے ساتھ یہ نکرہ موصوفہ ہو گیا ہے۔ تو پھر اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ اس کی ترکیب ہوگی اس طرح کہ لام جو ہے یہ برائے تاکید ہو جائے گا، اور واو عاطفہ یا مستانفہ جو بھی آپ کہہ لیں۔ عبدن جو ہے یہ موصوف ہو جائے گا، مومنون ہو جائے گا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہو جائے گا مبتدا، یعنی مرکب توصیفی ہو کر، اور خیر من مشرکن یہ ہو جائے گا اس کی خبر۔ مبتدا خبر مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی ہر غلام مشرک سے بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ غلام کہ جس کی صفت مومن ہو وہ مشرک سے بہتر ہے۔ تو عبدن صفت کے ساتھ موصوف ہے، یعنی نکرہ مخصوصہ ہو گیا ہے، نکرہ موصوفہ ہو گیا، لہٰذا اس کا مبتدا بنانا جائز ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ نکرہ ایسے حمزہ استفہام کے بعد آئے کہ اس حمزہ استفہام کے ساتھ کلام میں ام متصلہ کا بھی استعمال ہوا ہو، تو وہ نکرہ بھی نکرہ مخصوصہ ہو جاتا ہے اور اس کو بھی مبتدا بنانا جائز ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا مثال تھی؟ اس کی مثال تھی رجل فی الدار ام امراتن۔ دیکھیے اس کے اندر جو ہے یہ حمزہ جو ہے حمزہ استفہام ہے سوال کرنے کے لیے، یہ جو ہے یہ ام متصلہ ہے، اور یہ رجلن بھی نکرہ ہے، یہ امراتن بھی نکرہ ہے، جبکہ یہ جو فی الدار ہے یہ ہے خبر۔ اب یہ کس کی خبر ہے؟ ذرا اس کی ترکیب سمجھیے گا۔ رجلن جو ہے یہ ہے معطوف علیہ، ٹھیک، اور ام جو ہے جو کہ جس کو ہم ام متصلہ کہہ رہے ہیں یہ ہے حرف عطف، اور امراتن جو ہے یہ ہے معطوف۔ تو معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف یہ تینوں مل کر بن جائیں گے مبتدا، اور یہ ہو جائے گی فی الدار جو ہے یہ ڈائریکٹ خبر نہیں بنے گی، یہ متعلق ہوگی کس کے، میں آپ کو نکال دیتا ہوں، موجودن کے۔ موجودن جو ہے یہ ہے اس میں مفعول، اور اس کے اندر جو ہے ہوا ضمیر وہ ہے نائب الفاعل، ٹھیک، بس سمجھ جائیے گا آپ، عجیب طرح سے لکھ رہا ہوں میں اس کو۔ تو فی حرف جار الداری مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر موجودن اس میں مفعول کا، موجودن اس میں مفعول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، معطوف علیہ حرف عطف اور معطوف مل کر مبتدا، مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا مرد گھر میں ہے یا عورت؟ یعنی کلام کرنے والے کو یہ تو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی ہے، کون ہے یہ نہیں پتہ، مرد ہے یا عورت اس بارے میں نہیں پتہ، تو اس نے کیا کیا کہ شروع میں حمزہ استفہام لے آیا، اور اس کے بعد ام متصلہ جو کہ حرف عطف ہے وہ لے آیا، اور اس نے استفہامی صورت میں سوال کیا تاکہ جواب دینے والا جب جواب دے تو یہ جو فی الداری ہے خبر، اس کا مبتدا ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب جواب دینے والا اگر گھر میں مرد ہے تو وہ بولے گا رجلن، لہٰذا رجلن مبتدا ہوگا، اور اگر گھر میں عورت ہے اور جواب دینے والا بولتا ہے امراتن تو امراتن مبتدا بن جائے گی۔ اسی لیے جب تک کہ ان دونوں میں سے کچھ ایک متعین نہیں ہو جاتا، دونوں کو معطوف معطوف علیہ حرف عطف ملا کر اس کو مبتدا بنایا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مثال بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد نکرہ کو مبتدا بنانے کی ایک صورت یہ تھی کہ جب نکرہ نفی کے تحت آ جاتا ہے تو اس نکرہ میں عموم آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ وما احد خیر من کا، ٹھیک ہے جناب۔ اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ واو جو ہے یہ ہو گیا عاطفہ،
عاطفہ کہہ کے آپ اس کو چھوڑ دیجئے. ما جو ہے یہ ہے حرف نفی، اس کو آپ ما نافیہ کہہ سکتے ہیں، حرف نفی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ جو احدن ہے نا، احدن یہ ہے وہ نکرہ جو کہ اس ما نفی کے تحت ہے، یعنی اس نفی کے بعد ہے. اور اگر نکرہ نفی کے بعد آ جائے تو اس نکرہ میں عموم آ جاتا ہے. عموم آنے کی وجہ سے وہ نکرہ اپنے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسی صورت کے اندر اس نکرہ کو مبتدا بنانا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے تمام افراد کو شامل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خصوصیت آ جاتی ہے کہ وہ فرد واحد کی صورت اختیار کر لیتا ہے. وہ کس طرح ذرا اس کو سمجھیے گا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور کوئی بھی نہیں ہے خیر بہتر من کا آپ سے، اور کوئی بھی نہیں بہتر آپ سے. اچھا جی، یہ نکرہ جو ہے یہ بن جائے، احدن جو ہے یہ بن جائے گا مبتدا، خیرن جو ہے یہ ہے اس میں تفضیل. اچھا، اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ ہے اس کا نائب اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور من کا جو ہے یہ جار مجرور ہو کر یہ ہو جائے گا ظرف لغو. بس ایڈجسٹ کیجئے گا جیسے میں بنا رہا ہوں جس مشکل سے. تو خیرون اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا خبر. ٹھیک، احدن بن جائے گا مبتدا. سوال یہ ہے کہ یہ تو نکرہ ہے، اس کو اپنے مبتدا بنایا کیسے؟ دیکھیے، کوئی ایک بھی تم سے بہتر نہیں ہے، یعنی تمہارے علاوہ بقیہ جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی نفی ہو گئی. وہ گویا کہ ایک فرد واحد کی صورت اختیار کر گئے، ایک ایسی جماعت بن گئی جو تمہارے علاوہ ہے اور اس کے اندر بہتری نہیں ہے، بہتری تمہارے اندر ہے، یعنی تم ان سب سے بہتر ہو. تو اس طرح چونکہ نکرہ جب نفی کے تحت آیا تو احد ان سے کوئی ایک مراد نہیں ہوا، بلکہ احد ان سے ہر وہ بندہ مراد ہو گیا جو تمہارے علاوہ اور بہتر نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ صورت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، آگے کیا صورت بتا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب نکرہ کی صفت محذوف ہو یعنی مقدر ہو، پوشیدہ ہو، تو اس نکرہ کو بھی مبتدا بنانا جائز ہے. جیسا کہ شرٌ احر ذا نابن. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، شر نے بھونکوایا یعنی بھونکنے پر مجبور کر دیا. ذا ناب، ناب کہتے ہیں نوکیلے دانت، ذا منا والے، نوکیلے دانت والے کو. تو نوکیلے دانت والا کون ہے؟ کتا ہی ہے. شر نے بھونکوایا کتے کو، یعنی شر نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا. بھائی یہ شر تو نکرہ ہے، پھر بھی یہ مبتدا بن رہا ہے. پہلے اس کی ترکیب دیکھ لیں. شرٌ جو ہے یہ مبتدا، احرّ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اور ذا نابن جو ہے یہ بن جائے گا مفعول. ٹھیک ہو گیا؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ ہو جائے گا خبر. مبتدا خبر مل کر ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. شر نے کتے کو بھونکوایا، تو یہاں شر سے ہر شر مراد نہیں ہے، ہر برائی مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی ایسا شر ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس کی جو صفت ہے نا وہ محذوف ہے، یعنی شرٌ عظیم، شرٌ موصوف، عظیم اس کی صفت. تو عظیم شر نے کتے کو بھونکوایا ہے، کوئی چھوٹا موٹا شر نہیں ہے. چھوٹے موٹے شر تو کتے کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں. کتا جہاں بیٹھتا ہے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، بڑے بھی بھگا دیتے ہیں. لیکن کوئی بہت بڑا شر ہے جس نے کتے کو بھونکنے پر مجبور کر دیا ہے، چھوٹا شر نہیں ہے. اسی طرح جب نکرہ کو مبتدا جب بنایا جاتا ہے کہ جب مبتدا کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو پھر نکرہ میں تخصیص آ جاتی ہے. کیسے؟ فی الداری رجل، یہ فی الداری جو ہے نا یہ جار مجرور ہو کر یہ بن جائے گا خبر، یہ موجود ان کے متعلق ہوگی، اور رجل جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا. کیوں بھائی یہ مبتدا کیوں بن رہا ہے؟ یہ اس لیے بن رہا ہے کہ دیکھیں مبتدا کی اصل ہم نے پڑھی تھی کہ مبتدا جو ہے نا وہ شروع میں ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا بعد میں آ رہا ہے، خبر پہلے آ رہی ہے. تو جب ایسا ہو جائے تو پھر مبتدا جو نکرہ ہے جیسا کہ رجل ہے اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے
یعنی معنی اس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، خبر اس کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے گھر میں مرد ہی ہے، گھر میں ہونے کی جو خبر ہے یہ مرد کے ساتھ خاص ہو گئی ہے۔ تو رجل یہاں مبتدا بن رہا ہے اس لیے کہ اس کا حق یہ تھا کہ یہ شروع میں آتا، اور جب یہ شروع میں آتا تو پھر یہ مبتدا نہ بن سکتا کیونکہ یہ نکرہ تھا، تو اس کے اندر تخصیص پیدا کرنے کے لیے اس کو آخر میں لے آئے اور اس کی جو خبر تھی اس کو شروع میں لے گئے، تو اس کے اندر تخصیص آگے، لہٰذا اب یہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک آخری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب نکرہ کی اضافت متکلم کی طرف ہو تو پھر بھی اس کو مبتدا بنانا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ دیکھیے سلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو، اس میں سلام جو ہے یہ مبتدا ہے، اور علیکہ جو ہے یہ نازل یا نازلۃ کے متعلق کر کے یہ جو ہے اس مبتدا کی خبر ہو جائے گی، یعنی تم پر سلامتی نازل ہو۔ سلام تو نکرہ ہے پھر بھی مبتدا بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلام علیکہ اصل میں یہ جملہ تھا نہیں، اب یہ جو اب جملہ اسمیہ بن چکا ہے مبتدا خبر، یہ اصل میں تھا سلمتو اور یہ یہاں تھا سلامن، سلمتو سلامن علیکہ، میں نے تجھ پر سلام کیا، تو سلامن جو ہے یہ اس سلمتو کا مفعول مطلق تھا، تو سلام کی نسبت چونکہ میری طرف تھی، میں نے تجھے سلام کیا، اور یہ تھا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے حدوث، حدوث کا مطلب اس کے اندر معنی پہلے ہوتے نہیں ہیں، بعد میں آتے ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے دوام، اس کے اندر معنی دائمی ہوتے ہیں، لہٰذا جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنایا گیا، تو سلمتو کو ہٹا کر سلامن کو سلامن کر دیا، تو یہاں پر بھی سلام وہی مراد ہے جو میں نے کیا ہے، ہر ایک کا سلام مراد نہیں ہے، تو سلام علیکہ میں جو سلام نکرہ مبتدا بن رہا ہے وہ اس لیے بن رہا ہے کہ اس کے اندر سلمتو والا معنی پایا جا رہا ہے، سلمتو یعنی میں نے سلام کیا، تو یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا، میرا سلام ہے، ہر ایک کا سلام نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ صورت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔